بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ جب مسلمان بھائی مسلمان کو سلام کرے تو اس کا جواب دیں، اسی طرح جب اس کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوا کرتا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا تو حضور علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم، کہ تو اسلام لے آ۔ وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا، تو اس کے والد نے کہا اتی ابو القاسمی، کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان۔ اب اس نے کلمہ پڑھا تو حضور علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے یہ فرماتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کی خیر خواہی کے کلمات ادا کریں۔ بیمار ہے تو کہیں لا بأس طہور، کہ یہ بخار ہے، اس سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی لگ جاتا ہے، اگر کسی کو کچھ تکلیف غم پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا الا اریکا امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں آپ کو جو ہے ایسی عورت نہ دکھاؤں جو جنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ جو عورت ہے سیاہ رنگ کی، یہ جنتی عورت ہے۔ آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، فقالت، عرض کی انی اسرع، یا رسول اللہ مجھے دورے پڑ جاتے ہیں، واتکشف، اور میرا سطر کھل جاتا ہے، فادعوا اللہ لی، آپ میرے لیے جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ قالا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شئتی صبرتی لکل جنہ، اگر تو صبر اختیار کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِنْ شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، اور اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمائے گا۔ قالت اصبر، عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا کی یہ جو تھوڑی سی تکلیف ہے اس کے اوپر صبر کرتی ہوں۔ ثم قالت، پھر عرض کی فإنی اتکشف، میرا سطر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، فادعوا اللہ اللہ اتکشف، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ فدعا لہا، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو مریض کی عیادت کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور جب اس کے پاس جائیں تو اچھے کلمات ادا فرمائیں۔ مریض کے لیے دعا کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جس وقت کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس تکلیف کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ بیماری یا انسان کی زندگی کے اندر دکھ آ جائیں، تکلیف آ جائیں، تو یہ بھی انسان کے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یود اہل العافیت، کہ جو لوگ دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں، کل قیامت والے دن وہ یہ خواہش کریں گے جب یہ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو دنیا کے اندر اہل بلا تھے، مصائب کے اندر، تکلیفوں کے اندر رہنے والے تھے، اور کل قیامت والے دن اللہ ان کو کتنا اجر ادا کرے گا، تو ان کے اجر دیکھ کر دنیا کے اندر مصیبت اٹھانے والوں کو جو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، ان کے اجر دیکھ کر
یہ لوگ عافیت والے لوگ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت جو ہے وہ خواہش کریں گے، لو انا، کاش کہ لو انا جلودہم فی الدنیا، اور کاش کہ ان کے جسم جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کینچیوں کے ساتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں اور آزمائش کے اوپر صبر اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے بلائی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ملتی ہے اور اس کے اوپر صبر اختیار کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کو ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر تکلیف مصیبت آ جائے تو اس میں انسان کو جو وہ صبر اختیار کرنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر جب آپ کو ایک آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تو آپ نے دعا فرمائی تھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تیری ذات جو ہے وہ اس کو دور کرنے والی ہے، انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے۔ تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، دعا مانگنا، عافیت مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکلیفوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب